نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے عام طور پر رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام ہی پہلو ایسے ہیں کہ جن سے رہتی دنیا تک انسانیت رہنمائی لیتی رہے گی۔ آپ تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور انسانی مسائل حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ صرف اقوام کے قومی نظاموں کی تشکیل کے امور واضح کیے ہیں بلکہ بین الاقوامی معاملات، تعلقات اور عالمگیر نظام انسانیت کے حوالے سے بھی بنیادی رہنمائی فراہم کی ہے۔ اس لیے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے علو شان، عظمت شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور شخصی خصوصیات کا تذکرہ اس ماہ مبارک میں مناسب ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اجتماعیت کی تشکیل دینے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے جو اسوہ حسنہ اور نمونہ آپ نے قائم کیا ہے اسے بھی پیش نظر رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کے دو بنیادی اساسی امور ہیں۔ ایک یہ کہ انسانیت مہذب ہو جائے، تہذیب نفس۔ انسانی نفس مہذب کیسے ہوگا؟ اس کی شخصیت میں نکھار کیسے پیدا ہوگا؟ اس میں اعلیٰ اخلاق کیسے آئیں گے؟ وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق کیسے قائم کر پائے گا؟ انسانی نفس کے جوہر اس کرۂ ارض پر رہتے ہوئے کیسے اعلیٰ درجے کے ہو جائیں کہ نہ صرف اس دنیا میں انسانیت رحمت اور سکون اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرے، بلکہ اس کے نفس کی یہ تہذیب اس کے اخروی ارتقاء میں بھی کردار ادا کرے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس کا نفس مسلسل ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے۔ ہر انسان اپنے نفس میں جھانکے، اس کی قرار واقعی معرفت حاصل کرے
اور اپنے نفس کے اس عرفان کے ذریعے سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور یہی معرفت، یہی عرفان اس کے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا دائرہ یہ ہے کہ ایک انسان جو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر اجتماعیت تشکیل دیتا ہے، اقوام عالم کی جسے سیاست کہا جاتا ہے، سیاست الامہ، اس سیاست امہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع رہنمائی دی ہے کہ انسانوں کی اجتماعیت کیسے اور کیوں کر تشکیل پذیر ہوگی، انسانی حقوق کی ادائیگی کا نظام کیسے وجود میں آئے گا، انسانوں کی اجتماعی ترقی کیسے ممکن ہوگی، اور یہ اجتماعی ترقی بھی اس دنیا میں بھی اس کے مراحل ہیں کہ دنیا میں وہ اجتماع، وہ قوم اپنی شناخت پیدا کرے، اپنا اقتدار پیدا کرے، اپنی قومی آزادی کی حفاظت کرے، اپنی سیاسی معاشی شناخت پیدا کرے، اور وہ اس دنیا میں ایک ایسی اجتماعیت اور جماعت کا حصہ بنے کہ مرنے کے بعد جیسے انسان کی نفسی تہذیب اس کی نفسی ترقیات کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اس کی اجتماعی طاقت مرنے کے بعد ان ارواح کے جھنڈ میں رہتی ہیں جو ارواح اجتماعی طور پر آخرت کی منازل طے کرتی ہیں۔ گویا کہ یہ سیاست اور اجتماعیت، اس کا تعلق بھی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، حسنۃً فی الدنیا و حسنۃً فی الآخرہ کا تعلق نفسی تہذیب اور ترقی سے بھی ہے، اور نفس اور فرد وہ اجتماعیت کا حصہ ہوتا ہے، اور اسی اجتماعیت کے ساتھ ہی وہ مرنے کے بعد بھی ترقی کرتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ اور صالحین کی معیت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ ان کے لشکر، ان کے جنود میں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر کرے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مساکین کے زمرے میں اپنے حشر کی، اپنی اجتماعیت کی بات کی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ تو یہ اجتماعیت بھی ارتقاء کے اگلے مراحل طے کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ روحوں کے بھی لشکر ہیں، لشکر بنائے گئے ہیں جن کا تعارف عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی ہے، دنیا میں وہ ایک جماعت کا حصہ بن کر رہتے ہیں۔ ائتلف، دل آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو روحیں ایک زمانے میں اس کرۂ ارض پر آئی ہیں تو اس زمانے کے جو انسان یہاں موجود ہیں، تو جن جن کا ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی وہ اس جماعت کا حصہ بنتے چلے جائیں گے، اور جن کے درمیان روحوں میں اختلاف ہے تو اختلاف ہے، جن میں اجنبیت ہے ان کی اجنبیت ہے۔ انسانیت دوست روحیں انسانیت دشمن روحوں کے مقابلے میں اپنی اجتماعیت بناتی ہیں، اور انسانیت دشمن روحیں حزب الشیطان بن کر اس کی چھتری کے نیچے مراحل طے کرتی ہیں۔ تو جیسے افراد کی ترقی دنیا اور آخرت کی ہے،
ایسے ہی جماعتوں کی ترقی بھی دنیا اور آخرت کی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے صرف ایک پہلو یعنی انسانی نفس کی تہذیب، افراد کی تہذیب پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی تعلقات، اجتماعی معاملات، سیاست سے متعلق امور ہیں، ان پر بھی اتنی ہی توانائی بلکہ اس سے زیادہ زور دیا۔ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ تو انفرادی طور پر نیک بن جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہتا ہے، لیکن اصل مرحلہ اس جماعت کا ہے کہ جس میں انسان شامل ہو کر اپنی اجتماعی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ انسان کی دو طاقتیں ہیں، ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کیا پہننا پسند کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کا اچھا برا آپ کی ذات تک محدود ہے، بالخصوص ان امور میں جو ذات آپ کی ذات کے ساتھ صرف اور صرف ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک آپ کا کردار سوسائٹی کی اجتماعیت کے ساتھ ہے، آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کسی کے باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے عزیز رشتہ دار ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی بازار میں رہتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، کل انسانیت کے انسانی معاشرے سے آپ کا پالا پڑا ہے، آپ کا ایک کردار اجتماعی ہے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت رشتہ دار کے، سوسائٹی میں رہنے والے کے حساب سے، کل انسانیت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کا ایک کردار۔ انسان اپنی ذاتی نفع نقصان کو تو بڑی جلدی سوچ لیتا ہے، لیکن دوسرے کا نفع نقصان، دوسرے کے حقوق کی پاسداری، دوسروں کے معاملات کو طے کرنے کا عمل، یہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا یہ پہلو بہت اہم ہے۔ ہم عام طور پر یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی علو شان، آپ کی عظمت، آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق، آپ کا جو بلند مقام کہ آپ نور ہیں اور بشر ہیں، کیا آپ کی ذات گرامی کی خصوصیات ہیں، اس پر تو خوب بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس پر تو بہت داد تحقیق دیتے ہیں، لیکن اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انسانی معاشرے میں انسانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ مل کر اجتماعی طاقت بنانا، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنا، جماعت تشکیل دینا، جماعت کے ذریعے سے انقلاب لانا، سیاسی نظام تشکیل دینا، معاشی امور طے کرنا، قومی اور بین الاقوامی نظم و نسق تشکیل دینا، اس کے حوالے سے جد و جہد اور کوشش کرنا، اس پر ہماری گفتگو نہیں ہوتی عام طور پر۔ زیادہ زور لگائیں گے تو صرف اس حد تک کہ آپ کا گھر کے اندر اپنی بیویوں سے کیا سلوک تھا، کھانے پینے کے کیا آداب تھے، مسجد میں نماز پڑھانے کا طریقہ کار کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سیاست امت کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں سیرت نبویہ سے کیا رہنمائی لینی ہے، اس پر اس ماہ مبارک میں گفتگو بہت کم کی جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے اور انہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا جائے، مشعل راہ بنایا جائے، اس کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ یہ آیات مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہیں، اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جو معاملات ظہور پذیر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈسپلن تشکیل دیا تھا، ایک ایسی جماعت جو 13 سال تک بڑی محنت اور مشقت سے مکہ مکرمہ میں تیار کی، اور تقریباً 2 سال 2.5 سال ہو چکے ہیں مدینہ منورہ میں آئے ہوئے، تو جو شروع کی تربیت یافتہ جماعت ہے وہ تو اپنی جگہ پر درست راستے پر قائم ہے، لیکن ظاہر جماعت میں نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، اور جب اجتماعی کام کیے جاتے ہیں، جماعت بندی کا عمل ہوتا ہے، اجتماعی نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے، تو خاص طور پر جو نئے لوگ ہوں تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی آدمی شروع سے ہی تمام معاملات ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، یہیں سیکھتا ہے، غلطیاں کرتا ہے تو غلطیوں سے ہی سیکھنے کا عمل آگے بڑھتا ہے، معاملات طے ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ یہ کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ تمام ادیان باطلہ پر، تمام اقوام پر اس دین حق کو آپ نے غالب کرنا ہے۔ تو اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے ہے، تو جماعت کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہونی چاہیے، اس کو غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، جبکہ واضح اور دو ٹوک ہدایات بھی ہیں۔ غزوہ احد کی جو جنگی پلاننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے مطابق احد پہاڑ کے قریب جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ایسا درہ منظر دیکھا، جب آپ نے پورا دشمن کا جو جنگی موقع ہے کہ کہاں ہے اس وقت دشمن اور ہم کہاں ہیں، ان تمام کا جائزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی پلان تیار کیا۔ احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا، بہت اونچا پہاڑ، 2.5-3 میل لمبا پہاڑ، بہت اونچا، اس کو اپنی پشت پر رکھا، دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ایک پہاڑی درے سے خطرہ تھا کہ دشمن وہاں سے حملہ آور ہو سکتا ہے، اور وہ درہ بھی ایسا تھا کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک نالہ ہے، دشمن کی فوج جہاں ہے مکے والوں کی، وہاں سے اس نالے کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی آئے تو اس پہاڑی وادی میں جہاں احد پیچھے ہے اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ، وہاں سے آنے والا لشکر نظر نہیں پڑتا اور دور سے نالا آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے بھانپ لیا کہ دشمن اگر حملہ کر سکتا ہے تو اس درے سے کر سکتا ہے۔ 50 آدمیوں کو وہاں مقرر کیا، تیر انداز لوگوں کو، کہ ہم چاہے فتح حاصل کریں یا شکست، ہمیں چاہے شکست ہو جائے یا ہم فتح حاصل کریں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، ہر حال میں تم نے اس درے پر رہنا ہے۔ 50 آدمی، 10 آدمی تو پرانے اور سینئر تھے، تربیت یافتہ تھے، انہوں نے تو نہیں درہ چھوڑا۔ پہلے وہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کامیاب ہو گیا، جنگ ہوئی، دشمن بھاگ پڑا،
فتوحات شروع ہو گئیں، دشمن بھاگ رہا ہے، پیچھے سے کیا ہے مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو بظاہر تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا، لیکن ایک ہدایت کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو 50 آدمی تھے، تو جو سینئر تھے، سربراہ تھے اس کے، وہ 10 آدمی تو وہاں کھڑے رہے، باقی 30-40 آدمی انہوں نے کہا جی اب تو بس جنگی جو حکم ہے وہ حکم کیا ہے، جنگ فتح یا شکست کی حد تک تھا، فتح ہو گئی ہے، اب کیا ضرورت ہے یہاں کھڑے ہونے کی۔ حالانکہ ابھی موقع تھا کہ اس درے کی حفاظت کی ہے، بھاگتے ہوئے دشمن کو تو کہیں سے تھوڑا سا سراغ ہی چاہیے۔ دشمن بھاگ رہا تھا اور خالد بن ولید اس وقت مکے کے لشکر کے ایک سربراہ سالار تھے، ان کی دور سے نظر پڑی کہ وہ درہ جو ہے وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں تو انہیں جرأت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ 50 تیر انداز وہاں کھڑے ہیں اوپر اونچائی پر، جب انہوں نے دیکھا تو وہاں تو 5-6 آدمی 10 آدمی کھڑے ہیں، باقی تو سارے چلے گئے، انہوں نے کہا یہ 10 آدمی تو کیا ہے، ان کو تو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لمبا چکر کاٹا، ایک موقع مل گیا اور وہ وہاں سے اس راستے سے آ کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے۔ وہ 10 آدمی تو بیچارے شہید ہو گئے، اور اس درے سے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، جس میں 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، شہدائے احد جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی، سسٹم توڑا تھا۔ اجتماعی نظم و نسق اس کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افتاد کے باوجود اپنی جماعت کو سنبھالا، طاقت اور قوت پیدا کی، مل کر دوبارہ دشمن کا مقابلہ کیا اور انہیں پھر شکست دے دی۔ لیکن ایک جانی نقصان بھی ہوا، ڈسپلن توڑا، سب کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور اس چیز کو برداشت کرنا، ماتحت سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس وقت کیا رویہ ہے؟ 2 ہی شکلیں ہیں کہ ان تمام کو سزائیں دی جائیں، سزا کے نتیجے میں اجتماعیت جو ہے، پھر ذمہ داری کون قبول کرے گا آئندہ کے لیے؟ تو اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اسی تناظر اور اسی تسلسل میں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے سبب سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے انتہائی نرم مزاج ہے، نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جرأت، دلیری، بہادری، مینجمنٹ، طاقت، قوت، بلند مقام ہونے کے باوجود ان سے ان کے معاملات میں رحمت اور شفقت اور نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ بما رحمت من اللہ، اللہ کی خاص رحمت آپ پر ہے، اس رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہیں، ورنہ تو آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اجتماعی معاملات کے اندر ڈسپلن توڑنے والا بڑا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ڈسپلن کے توڑنے سے یہ نقصان ہوا کہ 70 جلیل القدر صحابہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ سید الشہداء بھی شامل تھے، اور دشمن کے مقابلے میں بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ہزیمت اور شکست بھی برداشت کرنی پڑی۔ اگر اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو آپ کی نرمی آپ کی ظاہر نہ ہوتی، بلکہ آپ سخت ایکشن لیتے۔
اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے یہ کائنات کا نظام رحمت کی اساس پر بنایا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو محسنوں میں سب سے اونچا ترین مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے کہ رحمت خداوندی کا نور آپ کے نور پر اس طریقے سے چھایا ہوا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہے، لن تلا، نرمی ہے آپ میں ان کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ نے تو انقلاب لانا ہے قومی اور بین الاقوامی، اور اس کے لیے جماعت ضروری ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، ان کی اجتماعیت تشکیل دینی ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، جافی ہوتے، تنہا رہنے والا، اپنی ذات میں مگن، ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ میل جول اور دوسروں کی رعایت رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی ذات اور اپنی خودی کے اندر مگن ہے، اسے دوسروں کی پرواہ نہیں، جو ہدایات، جو معاملات طے کر دیے جاتے ہیں اس پر سخت، اتنا سخت کہ کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں، وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہے، بس اسے تو جو ٹاسک دیا گیا ہے اسے عمل میں لانا ہے۔ عرب لوگ افظ اس کو کہتے تھے جس کے اندر اجتماعیت کے ساتھ میل جول نسبتاً کم ہو، اور وہ بڑی سختی کے ساتھ اپنے طے کیے ہوئے معاملات کے اوپر عمل کرنے والا ہو اور اس میں سختی سے کام لے۔ وہ بچیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، عمر فاروق داخل ہوئے تو انہوں نے جھڑک دیا، نکلو یہاں سے، تم یہاں کیا کر رہی؟ کچھ نعت وات پڑھ رہی تھی یا کوئی غزل وزل پڑھ رہی تھی کہ حضور کی موجودگی میں، اور یہ جو گانا بجانا، نکلو یہاں سے۔ تو ان لڑکیوں نے جاتے جاتے کہا انت افظ و اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہت سخت ہو اور دل سخت والے بھی ہو اور اپنے بات کو منوانے والے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ جی، تو ڈسپلن قائم کرنے والا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ سختی تو ہوتی ہے نا، اس کے بغیر تو ڈسپلن قائم ہی نہیں ہوتا، مینجمنٹ ہوتی نہیں ہے۔ تو اگر آپ صرف ڈسپلن قائم کرنے والے ہوتے اور دل میں سختی ہوتی، لوگوں سے علیحدگی اور ایک اپنی ذات کے خول میں بند ہوتے، تو لنفضوا من حولک، یہ پوری کی پوری جماعت آپ کے چاروں طرف سے کیا ہے، بھاگ جاتی، یہ آپ کے قریب ہی نہ لگتی۔ کیونکہ عام طور پر طبیعتیں اپنے معاملات کے اندر کوتاہی برتتی ہیں، سستی اور کاہلی ہوتی ہے، کام کو پورے طور پر کرنے کا مزاج نہیں ہوتا۔ تو اگر ان کو سختی سے ان سے کام لیا جائے تو پھر وہ، یا اگر تو کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے تو ویسے ہی کھسک جائیں گے، چھوڑو جی، اور اگر کوئی مفاد وابستہ ہے تو پھر دھوکہ دینے کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جیسے بیوروکریسی کرتی ہے، دفاتر میں ہوتا ہے کہ کام کو ایسے طریقے سے گھنڈی ڈال دیں کہ وہ غصے والا غصہ ہی کرتا رہے، جی، گمن گھری میں ڈال دو، فائلوں کے اندر الجھائے رکھو۔ تو بہت سارے طریقے ہیں، لنفضوا من حولک۔ تو پہلی بات تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی، سیرت کی،
کہ آپ انتہائی نرم مزاج ہیں، اور یہ نرم مزاجی اللہ کی رحمت سے ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی اچھی اور خوب بات فرمائی، ایک نرمی ہوتی ہے آدمی کی نااہلیت اور بزدلی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، جی بیچارہ نرم مزاج ہے کہ اس لیے کر کچھ نہیں سکتا، جی کمزور ہے تو وہ کہے گا چلو جی جیسے جی چاہتا ہے ویسے کر لو، یہ تو عجز کی علامت ہے، بزدلی کی علامت ہے، کاہلی کی علامت ہے۔ طاقت، قوت، رعب، دبدبہ، ڈسپلن کی صلاحیت کے ساتھ نرم مزاجی دونوں مل کر کردار ادا کرتی ہے۔ خالی نرم مزاج ہو تو ایسے افسر کو تو ویسے ہی کیا ہے، لوگ فٹ بال بنائے رکھتے ہیں، ایسے منتظم کو تو کوئی، اور بالکل ہی سخت مزاج ہو تو دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملے کی اس نزاکت کو کہ ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ عروج پر ہے۔ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور نماز کا بڑا چونکہ جذبہ اور شوق تھا، وہاں جا کر نماز پڑھانے میں پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ شروع کر دیتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران۔ اب بیچارے جس محلے میں جاتے تھے وہاں مزدور کاشتکار سارا دن کی محنت مشقت کے تھکے ہارے، اب عشاء کی نماز میں کیا امام صاحب سورۃ بقرہ شروع کر دیں، پھر مقتدیوں کا کیا حال ہوگا، جی۔ تو ایک بیچارہ مزدور تھکا ہارا آیا، اس نے اپنی نماز توڑی اور اس نے اپنے 4 فرض پڑھے اور گھر جا کے سو گیا۔ لوگوں نے معاذ بن جبل سے شکایت کی کہ جی فلانا آدمی منافق ہو گیا، تو اس نے نماز توڑی ہے اور اپنی نماز کی نیت باندھ کے چلا گیا، جماعت کی خلاف ورزی کی ہے، جماعتی ڈسپلن توڑا ہے۔ صبح کو وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بڑی مصیبت میں ہیں، سارا دن محنت مشقت کے تھکے ہارے، اور رات کو اب معاذ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں نماز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اتنے غضبناک ہوئے، اتنے شدید غصے ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایسے ناراض نہیں ہوئے، چہرہ سرخ ہو گیا، اور معاذ کو بلایا کہ افتان انت، کیا تم فتنہ پرور ہو، فتنے پیدا کرتے ہو، یہ تم نے کیا کام کیا ہے؟ جی بھائی یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، مختصر سی نماز پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں تمہارے مقتدی کوئی ضعیف ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی حاجت مند ہوتا ہے، تم وہاں لمبی نیتیں باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، اپنی اکیلے نماز پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی ہے تو مختصر سی نماز پڑھاؤ۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نرم مزاجی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اگر رویہ بن گیا تو پھر تو کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ، دین سے نفرت دلانے کا باعث بن رہے ہو، تم اجتماعیت کو توڑنے کا باعث بن رہے ہو۔ اس طرح تو سارے لوگ آہستہ آہستہ نمازیں توڑ توڑ کر اپنے اپنی رکعتیں پڑھیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے، کون کھڑا رہے گا تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے؟ وہاں شدید غصے کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تورات پڑھنے لگے، کتاب مل گئی کہیں سے تورات یہودیوں کے پاس سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی
خوشی کے ساتھ آ کر بتایا کہ دیکھو اللہ کی کتاب مجھے ملی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تورات بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا، غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غضبناک ہے۔ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ نے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھ کر عمر کو کونی ماری، او بھائی کیا پڑھ رہا ہے، ادھر تو دیکھ۔ عمر فاروق نے جیسے ہی دیکھا تو خاموش، تو بڑے غصے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی، تم کہاں آج تورات پڑھ رہے ہو؟ تورات تو منسوخ ہو چکی، اب اس کی جگہ پر تو صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ اس وقت تورات کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جی، تو جب موقع آیا تو وہاں انتہائی غصے کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس لیے دل کی نرمی کسی کاہلی، سستی یا عجز کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ضبط کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یعنی کسی طبعی نفسانی تقاضے سے نہیں، اللہ کی رحمت۔ اور اللہ کی رحمت جب چاہتی ہے کہ اس وقت سختی کی ضرورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑی سختی ہو رہی ہے، کہ اللہ کی کتاب ہی تو پڑھ رہے تھے نا عمر، کیا ہوا؟ اللہ کا کلام ہی تھا، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت جملے فرما دیے۔ دیکھنے والا بظاہر کہے کہ دیکھو جی یہ بھی تو افظ اور اغلظ ہے، نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی، اور جہاں ڈسپلن کی ضرورت ہے وہاں ڈسپلن کی۔ تو یہاں کہا اگر آپ انتہائی اخلاق کے اعتبار سے کوئی معاملہ کمزور سا کرتے اور آپ دل کے سخت ہوتے، اپنی ذات میں مگن رہتے، تو لنفضوا من حولک، یہ سارے کے سارے لوگ بھاگ جاتے۔ اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نرم مزاجی کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر 3 ہدایات دی ہیں، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست، اجتماعیت، تنظیم، جماعت سازی، جماعت سے کام لینے کے حوالے سے 3 بنیادی کاموں کی ہدایت دی ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، 3 حکم دیے ہیں، بلکہ کہ دونوں چیزوں میں اعتدال پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ یہ 3 کام آپ کریں۔ چھوٹی موٹی غلطی، لغزش کام کرتے وقت ہو جاتی ہے جی، تو فاعف عنہم، اسے نظر انداز کیجیے۔ ظاہر ہے کہ کام مکمل پرفیکٹ، جس اعلیٰ معیار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند شخصیت چاہتی ہیں، یا کوئی اعلیٰ اونچے نظریے کا رہنما چاہتا ہے، اتنا ہونا تو عام لوگوں کی اجتماعیت سے ممکن نہیں ہوتا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بنیادی نظریہ درست ہے، ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، جماعت کا حصہ ہیں، کام خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی منافقت، کوئی کفر اور کوئی بغض نہیں ہے، جماعت کے اہداف کے حصول کے لیے اپنی عقل اور اپنے سمجھ کے مطابق دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ تو کام کرتے وقت اجتماعی کاموں میں غلطیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر جب نئی ذمہ داریاں کسی کو دی جائیں تو اس میں وقت آگے پیچھے ہو گیا، کام کرنے میں کیا ہے، کوئی مسائل پیش آئے، بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ گئی، کام کرتے ہوئے کما حقہ نہیں ادا کر پایا،
تو فاعف عنہ، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے پہلے مرحلے میں. تو کیا ہے، تاکہ خود ہی احساس پیدا ہو جی کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، اور غلطی سے پہلے سیکھنے کی کوشش کرے. وہ پہلے مرحلے میں پہلی بات فاعف عنہ. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کام کی خرابی سے، اس کام کے غلط ہونے سے کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوا ہے، یا اللہ کا حق ٹوٹا ہے یا بندوں کا کوئی حق ٹوٹا ہے. مثلاً یہی 40 آدمی جو اس درے سے اتر کر آئے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹوٹا کہ آپ نے جو حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. دوسرا، اس حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کے 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے. پوری جماعت کو کیا ہے، ایک مرتبہ ایک وقت کے لیے بظاہر کچھ شکست بھی اٹھانی پڑی. تو غلط کام کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ غلطی کے کوئی اثرات مرتب نہ ہوں. اس ادارے، اس جماعت، اس نظم، اس سطح، جس سطح کا وہ کام ہے، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ انہیں معاف کر دیں، نظر انداز کریں، غلطیوں کو درگزر کریں. دوسری بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگیں، کیونکہ غلطی کا جو نقصان ہوا ہے، اس غلطی کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا حق ٹوٹا ہے، اللہ کی سچی جماعت جن مقاصد کے لیے کام کر رہی تھی اس میں تاخیر ہو گئی، اس کے اندر کوتاہی ہوئی ہے. تو آپ اللہ سے گڑ گڑا کر ان کے لیے دعا مانگیں جی، استغفار طلب کریں، مغفرت مانگیں، خود بھی چشم پوشی کریں اور اللہ سے بھی کہیں کہ بھائی ان کو معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے. تو قائد اور لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی کیا ہے، گویا کہ اجتماعی معاملات میں، اجتماعی نظم و نسق میں، جماعت بنانے، کسی ادارے کی سربراہی کرنے، کسی حکومت کی سربراہی کرنے، موالی جو حکمران ہیں، اولیاء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں جو اللہ پاک نے صلح حدیبیہ کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ معافی مانگیے، فتح ہوئی آپ کو فتح مبین. آپ کے جو پہلے اور اگلے جتنی لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی آپ معافی مانگے، اس لیے کہ جماعت کی غلطی دراصل لیڈر کی غلطی ہوتی ہے. مہذب دنیا میں کسی وزیر کے ماتحت اس کے شعبے میں کوئی نقصان ہو جائے تو وزیر استعفیٰ دیتا ہے، ذمہ دار وہ ہے، سربراہ وہ ہے، ادارے کا سربراہ استعفیٰ دیتا ہے، حالانکہ براہ راست اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہوتی، نیچے ماتحتوں کی غلطی ہوتی ہے جی. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ جو ماتحتوں سے غفلت ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، آپ تو معصوم ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ جب معاف کی بات ہو رہی ہے تو یہ جماعت کے گناہ ہیں. اسی آیت سے پتہ چلا جماعت سے غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی سستی ہو گئی، اور جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ اللہ سے ان کے لیے، مولانا سندھی کی دلیل یہی آیت ہے کہ ان کے لیے آپ استغفار کریں. یہ آیت اس آیت کی تشریح کرتی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اب یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے. تو مغفرت کا حکم دیا گیا ہے. بعض مفسرین نے کہا فاعف عنہم کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کی ذات کو اگر کوئی نقصان پہنچا ہے کسی کی غلطی سے، تو آپ اپنے دل سے اسے معاف کر دیں، اور غلطی کے نتیجے میں اللہ کا کوئی حق ٹوٹا ہے تو اس کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لہم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی غزوہ احد کے موقع پر کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے گی۔ بڑے جلیل القدر صحابہ ابو بکر وغیرہ ان تمام کی رائے بھی یہی تھی، لیکن نوجوان صحابہ، جمہور صحابہ، ان کی رائے یہ تھی کہ جی ہمیں بدر میں جنگ لڑنے کا موقع نہیں ملا، دشمن سے دو بدو کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے باہر جنگ لڑنی چاہیے تاکہ ہم آمنے سامنے ان کا تیا پانچا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت پر عمل کرتے ہوئے جمہور کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے باپ۔ مفسرین نے تفسیروں میں جمہور ناس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جمہور ناس کی رائے جو مشورہ کیا تھا، اس مشورے کی اساس پر جمہور کی رائے پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جنگ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے احد کے مقام پر۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر، 2.5-3 میل کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور باہر جا کر جنگی پلان آپ نے تیار کیا تھا۔ اب صحابہ سے مشورہ کر کے یہ کام ہوا تھا، اور یہ مشورہ کرنے کی عادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر بلکہ اس سے بھی پہلے کے زمانے سے، کیونکہ اللہ پاک سورۃ الشورى میں یہ بات واضح کر چکے تھے کہ امرہم شوریٰ بینہم، کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے کریں۔ چنانچہ مشاورت سے ہی آپ نے اس کے بعد سے کام کیے۔ مدینہ والوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے مشاورت کی۔ 10 آدمیوں کی صرف بات نہیں مانی، اگلے سال 85 آدمی آئے، اور ان کی مشاورت اور اپنے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا، مشورہ کیا۔ امرہم شوریٰ بینہم، مشاورت کے مطابق عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے نظام میں بھی مشاورت کا عمل کیا تھا۔ امرہم شوریٰ بینہم، جی جب مسجد نبوی بنائی تو اس کے بنانے کے لیے بھی مشاورت، اور جب مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا عمل ہوا، جماعت کے لیے بلانے کا عمل ہوا، تو اذان کے سلسلے میں بھی مشاورتی اجلاس بلایا۔ ہاں بھائی لوگوں کو کیسے دعوت دی جائے، کیونکہ جس کام کا تعلق انسانی اجتماعیت سے ہے، آپ کی ذات سے نہیں ہے، اس میں اجتماعیت کی مشاورت واجب اور لازم ہے۔ جی اس لیے امام مالک اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مشاورت واجب ہے، غیر انبیاء کے لیے تو واجب ہے ہی ہے، حکمرانوں کے لیے، ادارے چلانے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی امام جساس رازی کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو آگے شاورہم فی الامر کا حکم آ رہا ہے، یہ امر للوجوب ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے کہا کہ جی بس لوگوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے آپ کو مشورے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ تو نبی تھے، بس لوگوں سے صرف خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا تھا۔ تو جساس رازی نے باقاعدہ اپنی تفسیر میں کئی صفحات پر بحث کر کے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ صرف دل خوش کرنے کے لیے، اگر مجلس مشاورت کو یہ پتہ ہو کہ بس ایسے ہی دل خوش کرنے کے لیے ہم سے مشورہ لیا جا رہا ہے، فیصلہ تو وہی کرنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو کوئی مشورہ دے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے مشورے کی نسبت کرنا یہ تو غلط ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشورہ کرنا واجب تھا، کیونکہ شاورہم فی الامر کہا ہے۔ اب آپ نے اذان کے لیے بھی ان کی مشاورت، اب اس میں مشورے میں ہر ایک نے اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا جی وہ یہودیوں کی طرح وہ جو سینگ میں آواز دی جاتی ہے وہاں سے اعلان کرو جی نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ وہ عیسائی ڈھول پیٹتے ہیں تو ڈھیل، کسی نے کہا کہ وہ مجوسی آگ جلاتے ہیں جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو آگ بھڑکائی جائے۔ اور ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہم جس نظریے پر ایمان رکھتے ہیں ذات باری تعالیٰ کے، تو ہماری اذان میں اس کا اظہار ہونا چاہیے نا۔ یہ آگ تو کیا ہے، اور پھر ہر دفعہ 5 نمازوں کے لیے آگ جلانی پڑتی تو یہاں تو چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں، تو لوگوں کو بلانے کے لیے آگ، اور آگ کے جو اپنے نقصانات ہیں وہ الگ سے، پھر ڈھول پیٹنا، ہاں جی وہ بھی ایک مستقل کام ہے، ایک نیا ساز بجانے کا معاملہ ہے، ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی بانسری بن جاتی جی۔ تو کوئی ایسی تجویز دو جو نظریے کے مطابق ہو۔ چنانچہ وہ اذان کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں بتلائے گئے، اور آپ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کو بتلایا، اور خواب ایک نہیں 10-15 بندوں کو، عمر فاروق کو۔ عبداللہ ابن زید نے جب کلمات اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً بلال کو بلاؤ۔ بلال کی چونکہ آواز بڑی جہوری الصوت تھے، اور عبداللہ ابن زید کی آواز بہت پست اور کمزور تھی، تو ان سے کہا کہ ان کو کلمات اذان سکھاؤ۔ انہوں نے جب اذان دی تو عمر فاروق گھر سے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے ہاں جی دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، چادر گھسٹتی ہوئی آ رہی، یا رسول اللہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے یہ، تو اور بہت سارے لوگوں نے۔ تو بات یہ کہ مشورہ کیا، جمعے کا نظام قائم ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مصعب ابن عمیر کو، جو مدینہ منورہ میں پہلے بھیجے ہوئے تھے، کہ اتنے لوگ ہو گئے ہیں تو لوگوں سے مشورہ کرو اور جمعے کا نظام بناؤ، کیونکہ وہاں مکہ میں تو کوئی جمعہ تھا نہیں، کیونکہ آپ کی کون سا حکومت تھی وہاں، مسجد حرام پر تو قبضہ تھا ان کا۔ تو مشورہ کر کے انہوں نے جمعہ پڑھا۔ تو عبادات تک میں آپ نے مشاورت کی، پھر غزوہ بدر کے موقع پر مشاورت ہوئی، یہاں سے لشکر جانے کے لیے بھی مشاورت ہوئی کہ ایسے ایسے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اس کا راستہ روکنا چلنا چاہیے کہ نہیں؟ سب نے کہا ٹھیک ہے چل پڑے۔ اور جب وہاں جا کر پتہ چلا کہ ابو سفیان تو دریا کے کنارے کنارے نکل گئے مکہ کی طرف، اب ہمارا مقابلہ ابو جہل کے 1000 کے لشکر کے ساتھ ہوگا، تو 3 دفعہ آپ نے مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ لائے تو تھے ہمیں اس قافلے کے لیے جس میں 70 آدمی تھے اور 313 ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، اب ہمارے لڑائی کروا رہے ہیں 1000 آدمیوں سے جو 3 گنا بڑے ہیں، پہلے تو 3 گنا زیادہ یہ تھے جی۔ تو 3 دفعہ آپ نے مجلس مشاورت منعقد کی، تینوں دفعہ رائے لی کہ بھائی جنگ لڑنی ہے کہ نہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں، مہاجرین سے الگ، انصار کے دونوں قبیلوں سے الگ، اوس اور خزرج سے الگ الگ، تمام کی رائے ہوئی۔ تو پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کام کیا، آگے بڑھے، فوجیں درست کی۔ یہی حال غزوہ احد کے موقع پر ہوا، مشاورت ہوئی اور جوان صحابہ نے رائے دی تھی کہ باہر جا کر جنگ لڑیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ اب ایک اہم مرحلہ ہے کہ ان کی مشاورت سے جو فیصلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں 70 آدمیوں کا جانی نقصان ہوا، تو وہ مشورہ دینے والے نوجوان بڑے جھیپے جھیپے سے پھر رہے تھے کہ بھئی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بڑے سینئر لوگوں کی رائے تو یہ تھی کہ وہاں ہاں جی جنگ لڑنی چاہیے، یہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ ہم داد شجاعت دیں گے، اور ہمارے مشورے کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ جو مخلص جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا احساس زیادہ اگر غالب آ جائے تو ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ہاں جی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے، ان کا مشورہ لینے کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا بالفرض، تو اب یہ نہیں ہے کہ تم مشورہ لینا ان سے چھوڑ دو، یہ ہے اس کا پس منظر۔ واعف عنہم واستغفر لہم اور وشاورہم فی الامر، آئندہ بھی اس تمام، یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، یہ ان کے مشورے کی وجہ سے تھوڑا ہی ہوا ہے، وہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہے پورا، اور اجتماعی فیصلے پر آئے، اور جن سے غلطی ہوئی ان سے غلطی ہوئی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب مشاورت والی سارے کام کو ایک طرف ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کہ آئندہ مشورہ ہی نہیں کرنا، جی لوگ مشورے کے قابل ہی نہیں کہ ان سے مشورہ لیا جائے۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت جو ہے وہ فیصلے اپنی آمریت سے کرے، جو چاہے مرضی فیصلہ کرے۔ اب زیادہ اندیشہ تھا، اس لیے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شاورہم فی الامر، اجتماعی معاملات میں، حکومتی نظم و نسق میں الامر کسے کہتے ہیں؟ حکومت کو، حکم کو، نظم قائم کرنے میں، اس میں آپ ان سے ضرور مشورہ کرتے رہیں، یہ نہیں کہ مشورہ چھوڑ دیں آپ اس کے بعد۔ اس لیے اس کے بعد کے تمام مراحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشورہ چھوڑا نہیں، مشاورت کا سلسلہ جاری رہا۔ شاورہم فی الامر یعنی سیاست الامہ، اجتماعی نظام 3 بنیادی اصولوں پر استوار ہے: فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اسوہ حسنہ سے یہ بات واضح ہو گئی، اور پھر اگلی بات فرمائی کہ ان تینوں کے عمل کے نتیجے میں آپ نے اگر کوئی فیصلہ لے لیا مشورے کے نتیجے میں، خاص طور پر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ ایک چوتھی اہم ترین بات کہی ہے کہ جب مجلس مشاورت سے فیصلے کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچ گئے، ایک ڈیسیژن کر لیا، مشورے کا مطلب معاملات کو الجھانا نہیں ہے کہ بس لوگوں کی رائے لے کر جھگڑے کھڑے کرتے رہو، نئے نئے گروپ بن جائے، کوئی ادھر سے پریشر گروپ، کوئی ادھر سے پریشر گروپ، کوئی ادھر سے مطالبہ کرنے والا، کوئی ادھر سے مطالبہ کرنے والا۔ اہل الرائے سے مشورہ ہوگا، اور اہل الرائے وہ ہیں جو کسی بھی معاملے میں رائے رکھتے ہوں، اور رائے سازی، رائے بنانے کا عمل ایک مستقل عمل ہے، مسلسل غور و فکر ہے، عقل و شعور کا استعمال ہے۔ رائے کیسے بنتی ہے، رائے سازی کیسے ہوتی ہے، اس پر ہمارا ایک مستقل جمعہ ہے کہ رائے بنانے کا عمل یہ نہیں ہے کہ بس جو اخبار میں پڑھ لیا، کوئی ادھر سے ایک رائے لے لی، کوئی ادھر سے سنی سنائی بات ہے، آپ نے وہ وہاں بطور تذکرہ کے چھوڑ دیا۔ رائے کا مطلب تو سوچ سمجھ کر، عقل و فہم کے ساتھ اس زیر بحث معاملے کو کم وقت، کم وسائل اور کم توانائی کے خرچ ہونے سے اعلیٰ سے اعلیٰ نتیجہ نکلنے کے بارے میں آپ رائے دیں۔ تو ایسے رائے دینے والے، ان سے جب مشاورت ہو جائے اس زیر بحث معاملے کی، تو اس کے بعد کیا ہے، آپ کو عمل درآمد کرنا ہے۔ عزم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس میں کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو عزم کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاورۃ اہل الرائے، جو صاحب الرائے لوگ ہیں یا صائب الرائے ہیں، درست رائے رکھنے والے۔ تجربے سے پتہ چلا کہ یہ جو رائے دیتے ہیں یہ رائے درست ہوتی ہے، یا صاحب الرائے جس کے اندر ایک رائے ہے، جس میں رائے ہی نہیں، بیچارہ ایسے ہی مجنون، اسے اپنا بھی کوئی عطا پتہ نہیں، تو اس کا بھی ووٹ، اس کی بھی رائے، اس کی تو کوئی رائے نہیں ہے۔ اور رائے وہی رکھے گا جو سیاسی معاملات پر غور و فکر کرے گا، اس زیر بحث معاملے پر اپنی عقلی
اپنی طبعی، اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں کو بروئے لاکار لا کر ایک متوازن رائے رکھے گا، وہ رائے والا آدمی ہے۔ جو اپنی نفس سے مغلوب ہو گیا، خواہش سے مغلوب ہو گیا، محض عقل سے مغلوب ہو گیا، ذاتی مفاد سے مغلوب ہو گیا، اس کی کوئی رائے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاورۃ اہل الرائے، جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان سے مشاورت، اور پھر ثم اتباعہم، پھر اس کی اتباع، جو مشورے سے کیا ہے رائے آئی ہے، ان تمام آراء کو سمپ کر کے ایک متوازن فیصلے تک پہنچنا، یہ مشورے کا لازمی نتیجہ ہے۔ مشورہ کسی موضوع کے حوالے سے فکری انتشار پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، الجھاؤ میں ڈال دینا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ سوچی سمجھی آراء کو جمع کرنا اور پھر اس سے اس کام کے حوالے سے ایک متوازن فیصلے تک، جامع فیصلے تک پہنچنا۔ اس لیے یہ مشاورت شرط العسل سے ہے، اور شرط العسل عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے شہد نچوڑا، شہد جو ہے مختلف پھلوں پھولوں اور مختلف شہد کی مکھیوں کی اجتماعی کاوش سے کیا ہے وجود میں آتا ہے، اس لیے وہ میٹھا، شفاء للناس اور پتہ کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تو مشورے سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے جی۔ اسی لیے کیا ہے حسن بصری فرماتے ہیں کہ مشورے میں جو چیز طے ہو جائے، مشورے سے جو معاملہ طے ہو جائے، کبھی اس میں خسارہ اور نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ہے کہ اجتماعی فیصلہ ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس پر کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی حسرت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اس پورے کام میں سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ایک آدمی کو کیا ندامت ہوگی؟ ندامت اور حسرت اور مایوسی جو ہے وہ انسان کی قوت فعالہ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے نا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیز تمہیں نہیں ملی تو اس پر اتنے مایوس ہو جائے، اتنا مایوس ہو جائے کہ آئندہ کوئی فیصلہ ہی نہ کرے، یا آپ کے فیصلے کے نتیجے میں بہت اچھا ہو گیا اور اس پر اتنی خوشی ملے، اتنی خوشی ملے کہ بس بندہ اترا کر اب آئندہ سے کوئی سوچ سمجھ اور رائے مشورہ ہی نہ کرے، تو دونوں طرف کی نقصان کی بات ہے نا۔ اس لیے اس متوازن رائے کا قائم ہونا، فیصلے تک پہنچنا مشاورت سے ہو تو نہ ندامت ہوتی ہے نہ حسرت ہوتی ہے۔ اس لیے مشاورتی نظام میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی، جس میں اجتماعی معاملات آپ نے طے کیے ہیں سیاست امہ کے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور خلفائے راشدین کا عمومی طرز فکر و عمل کیا ہے؟ مشاورت کا ہے، چیزوں کو اجتماعی طور پر دیکھنے کا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں یہ 3 حکم دینے کے بعد کہا کہ جب تم نے عزم کر لیا تو اب کیا کرو؟ وتوکل علی اللہ، اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی ایک فیصلہ لے لیا تو فیصلہ لینے کے بعد فیصلہ بدلنا یہ درست نہیں ہے، اب اللہ پر بھروسہ کر کے اس فیصلے کے مطابق عمل درآمد شروع کرو۔ فیصلے کے بعد ڈھل مل یقین، دیکھو جی ایسا نہیں جی ویسا نہیں جی، جب جمہور صحابہ اور جوان صحابہ کی رائے کے مطابق حضور نے باہر صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر جنگ لڑنے کا فیصلہ فرما لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جنگ کی تیاری کرو، اپنے اپنے ہتھیار پہنو اور باہر نکلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار پہننے کے لیے گھر تشریف لے گئے، تو پیچھے سے بزرگ صحابہ نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف رائے نہیں دینی چاہیے، نقصان اٹھاؤ گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا یا رسول اللہ جیسی آپ کی رائے ہے ہم اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار پہن کر پورے فوجی وردی میں باہر تشریف لے آ چکے تھے، انہوں نے آخر یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے بدلتے ہیں کوئی؟
نبی نے اب ہتھیار پہن لیے ہیں اور عزم کر لیا ہے، اور نبی کو حکم ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پہ بھروسہ کرو، اب باہر نکلو۔ یہ فیصلے روز روز تھوڑی بدلتے ہیں۔ اب سیرت کے نام پر ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیاں لگا دی، حلوے مانڈے کھا لیے، کوئی حضور کی شان میں آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ کی پگڑی ایسی تھی، آپ کا جبہ ایسے تھا، آپ کا لباس ایسا تھا، آپ کا یہ تھا اور وہ تھا، وہ ساری چیزیں تو بیان کریں، لیکن جو اجتماعی نظام اور سیاست امت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے وہ پیش نظر ہی نہ ہو۔ اجتماعی معاملات میں تو اسوہ حسنہ یہ ہے جی کہ باہمی مشاورت اور اجتماعی نظام کے ذریعے سے فیصلوں تک پہنچا جائے، اور جو فیصلہ کر لیا، جو آئین قانون بنا دیا، جو ڈیسیژن لے لیا، اس پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے عمل درآمد کرنا، یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ سیرت کا اجتماعی تقاضا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے جو مشاورتی نظام بنایا، اس کو اس کی پوری روح کے ساتھ نافذ العمل کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور ان 75 سالوں میں کبھی بھی حقیقی مشاورت کی اساس پر کوئی حقیقی ایسا فورم وجود میں نہیں لایا گیا کہ جو لوگوں کی قرار واقعی رائے، آزادانہ رائے سے وجود میں آیا۔ کیونکہ جمہوریت کی نام کی کوئی چیز نہیں، جمہوریت پر بھاشن بڑے ہیں، بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، لیکچر دیے جاتے ہیں، اس کے فضائل گنوائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کی جمہوریت اسی طرح گروی ہے جیسے سامراجی ممالک کی جمہوریت گروی ہے۔ برطانیہ کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، اس کے حالات میں لکھا ہوا ہے، اخبارات میں چھپ چکا ہے، کالموں میں آ چکا ہے کہ وزیر اعظم برطانیہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور ملکہ برطانیہ سے ملنے جاتا ہے، اس پر لازم ہے روایات کے مطابق۔ اور برطانیہ میں کوئی تحریری آئین تو ہے نہیں، روایات ہی ہیں، اقدار ہی ہیں۔ اس روایت کے مطابق پارلیمنٹ کا منتخب وزیر اعظم اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہر ہفتے ملکہ برطانیہ سے جا کر جو آئینی بادشاہ ہے اس سے ملاقات کرے۔ اگر یہ ملاقات صرف زیارت کرنے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے ہے جی، روایت میں وزیر اعظم ملکہ کے ہاتھ چومنے کے لیے جاتا ہے، وہ کوئی خدا ہے جس کو اس نے دیکھنے زیارت کرنی ہے؟ نہیں، وہ ملفوف انداز میں ہدایت جاری کرتی ہے۔ اگلے ہفتے ان امور کے مطابق کیا ہے، یہ گائیڈ لائن ہے آپ کی جی۔ کبھی کسی زمانے میں ان کا پورا پول بار کھلا تو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ پچھلے 300 سال سے کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ جیسے آپ کا ہندوستان کا گورنر جنرل جی، جب برطانوی شہنشاہیت یہاں قائم ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کی حکومت تھی، ہر ہفتے آپ کا وائسرائے رپورٹ بھیجتا تھا یہاں کی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کو، اور کمپنی ہر ہفتے وہاں سے ایک خفیہ خط وائسرائے کو لکھتی تھی۔ اور جب برطانوی نظام قائم ہوا تو ایک وزارت ہند قائم کی گئی وزیر اعظم کے ماتحت، تو یہاں کا گورنر جنرل ہر ہفتے اس کو رپورٹ دیتا تھا، وہ ہر ہفتے کیبنٹ میں رکھتا تھا، اور کیبنٹ کا وزیر اعظم اس کو ہر حال میں بادشاہ سے ہر ہفتے ملاقات کرنی ہے، اور اس ملاقات کی روشنی میں جو احکامات صادر ہوں گے وہ آپ کا وائسرائے یہاں نافذ العمل کرتا تھا۔ تو کون سی مشاورت، کیسی مشاورت؟ اسی لیے ضیاء الحق سے پوچھا گیا کہ جی جمہوریت نہیں ہے، جی لوگوں کی پارلیمنٹ نہیں، اس نے کہا چلو میں بنا دیتا ہوں، لو جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ بنا کر میں اسے دے دوں گا، وہ منظور کر کے ٹھپا لگا دے گی کہ لو یہ ہے کام۔ 85 میں اس نے ریفرنڈم کرایا اور جناب پارلیمنٹ بنا دی، جو کام وہ کر رہا تھا ان کو
جو کام ایوب خان کر رہا تھا وہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے آپ کے آئین کا حصہ ہے، آئین نے، وہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اسے منظور، مشرف نے جو کچھ کیا آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں اسے کیا منظور کر کے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسی جمہوریت، کیسی مشاورت؟ حقیقی مشاورت کی بنیاد پر قومی ریاستی نظام نہیں بنتا تو دراصل وہ سیرت نبویہ کی توہین ہے، مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، آپ کے اسوہ حسنہ کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات سے یہ منافقت کا معاملہ ہے۔ ایک طرف کہیں قرآن کا نظام، ایک طرف کہیں سیرت کا نظام، سیرت پر کانفرنسیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ سیرت کے نام پر پروگراموں، کانفرنسوں اور سیمیناروں پر خرچ ہو جائے، اور سیرت کے جو اجتماعی تقاضے ہیں، ریاستی تقاضے ہیں، ریاستی نظم و نسق کے معاملات ہیں، وہ اوتربو، اس میں توازن نہیں، اس میں انسانیت کی بھلائی کی بات نہیں، اس میں رحمت نہیں، رحمت اللہ، اس میں نرمی نہیں، اس میں سختی، اس میں توکل نہیں، سرمایہ پرستی پر توکل، سرمایہ پرستی پر اعتماد، جھوٹ پر، بددیانتی پر، آمریت پر، انسانی حقوق کے توڑنے پر۔ تو سیرت کا بنیادی تقاضا تو اجتماعی نظام کو درست کرنے کے حوالے سے۔ اب وجہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ہمارے ملک میں اور بالخصوص مسلمان ملکوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست الامہ ہے اس پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ جو تم ٹھیک ہو جاؤ، تم اپنے نفس کو ٹھیک کر لو، تم حسد ختم کر لو، تم بغض ختم کر دو، تم ظلم ختم کر دو، تم معاف کر دو۔ نظام ظلم کرے، زیادتی کرے، آمریت قائم کرے، ظالمانہ سیاست قائم کرے، وہ جائز ہے، تم جو ہے ٹھیک ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ۔ انفرادی نیکی کا درس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی اوصاف، ذاتی اوصاف، سیاست امہ پر بھی بحث ہو۔ اس لیے بڑی بنیادی سی بات ہے کہ کہیں سیرت پر سیمینار ہو، کانفرنس ہو، سیرت النبی کا جلسہ ہو، تو مقرر صاحب سے ایک سوال تو بھیجا کرو کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست امہ پر جو گفتگو ہے وہ تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انسانی اجتماع، انسانی معاشروں، کل انسانیت کے نظام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر تو گفتگو کرو۔ آپ نے کیا سسٹم بنایا، کیا ہدایات جاری کی اس حوالے سے؟ بس ایک لفظ رٹا ہوا ہے، رحمت للعالمین تھے، اور رحمت للعالمین کا مطلب یہ کہ ایسی رحمت اور شفقت کہ کسی شیطان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ حضور بڑے نرم مزاج تھے، شیطان ناچتا رہے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ نہیں، جب شیطان کا عمل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افض بھی تھے، اغلظ بھی تھے۔ اس کے لیے تو آپ ننگی تلوار تھے جی، اس کے لیے تو ساری جدوجہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے لیے تو آپ انتہائی سخت تھے۔ تو یہ نرمی کا تو اپنا دائرہ ہے کہ جو اس ڈسپلن میں رہ کر کام کر رہے ہیں، اس کے مطابق کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے۔ شیطان کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، اس میں تو حکم دیا نبیوں کو کہ کلا ان الانسان لیطغی، اس میں تو حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اس میں تو حکم دیا کہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو یا طاغوت کو مسلط کر کے، ظلم کا نظام مسلط کر کے، اس کی سیاست مسلط کر کے، انفرادی نیکی کے لیے اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بیان کرنا، یا نبی کی سیرت بیان کرنا، اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ آج امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر پر دین کی وہ تعلیمات جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے، اس کو بیان کرنا، اس سچی جماعت کا انتخاب کرنا، اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی حسنہ بنے، اور مرنے کے بعد اسی سچی جماعت کے ساتھ آپ کی روح اجتماعی طور پر ترقی کرے، اس کے ساتھ وابستہ ہو۔
ورنہ تو وہ روح ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی۔ انفرادی نیکی آدمی کو کہاں لے جاتی ہے جی۔ اور حشر کے میدان میں تو اجتماعیت ہی فائدہ دے گی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انفرادی جو گناہ ہیں ان کی سزا جزا جو ہے، انفرادی مزاج کے جو امور ہیں اس کی جزا و سزا تو قبر میں مکمل ہو جائے گی۔ عالم قبر جو ہے من بقایا حاصل عالم، اس عالم کے بقایا جات میں ہے، اور جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو وہاں آپ کی جماعتی شناخت ہوگی۔ سورۃ یاسین میں اللہ نے کہا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، او مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، چور ایک طرف ہو جاؤ، ڈاکو ایک طرف ہو جاؤ، آئین شکن ایک طرف ہو جاؤ، قانون توڑنے والے ایک طرف ہو جاؤ، ظالم ایک طرف ہو جاؤ، سب مجرموں جو جس جرم والی جماعت کا ہوگا وہ اس کے سر پینچ کے نیچے ہوگا۔ انفرادی معاملات تو نمٹ چکے ہوں گے قبر کے اندر، وہاں تو سچی جماعت کے ساتھ ہو، بلکہ اللہ پاک اعلان کریں گے کہ بھائی جو جو جس کو پوجتا تھا وہ اس کے پاس جمع ہو جائے۔ جو سورج کو پوجتا، بخاری کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت، تفصیلی روایت، جو سورج کو پوجتے ہوں گے تو وہاں اللہ میاں نے حشر کے میدان میں سورج بھی وہاں، کوئی چاند کو پوجتا ہے تو چاند بھی، کوئی پتھر کو پوجتا ہے تو وہ پتھر بھی، کوئی ہندو کسی انسانی اعضاء کو پوجتا ہے تو وہ بھی وہاں لگا ہوا ہو، جاؤ اپنے اپنے جتنے جس چیز کی تم پوجا کرتے رہے نا اس کے پاس جمع ہو جاؤ۔ تو ہر طاغوت اپنے طاغوت کے پاس پہنچ جائے گا۔ اچھا، اب جو اللہ کو پوجنے والے ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہوگا وہاں پر آ کر جمع ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ان میں منافق اور مخلصین کا فرق، تو اللہ میاں ایک ایسی شکل میں آئے گا، بخاری کی روایت ہے کہ وہ جتنے منافقین ہیں وہ سارے کے سارے کہیں گے یہ تو ہم جس اللہ کو پوجتے تھے وہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اصل حقیقی شکل میں تجلی فرمائیں گے، تو جو مخلص ہیں وہ تو پہچان لیں گے اور باقی سارے انکار کر دیں گے، لیں پکڑو ان کو، وہ جو منافقوں کے لیے جہنم بنائی ہوئی ہے نا وہاں بھیج دو ان کو، یہ سارے مجرم ان کو وہاں بھیج دو۔ جب تک ان کے امراض کا علاج نہیں ہوگا نا، ایمان تو بے شک اللہ پر ہے لیکن جو جو جرائم اور گناہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کا صحیح مشاہدہ حق نہیں ہو رہا، تو پہلے ان کا ذرا بیمارستان میں جا کے علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اپنی سزاؤں کی بھگتیں گے، صرف مخلصین ہی پہچانیں گے اور وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سب سے اونچے مقام پر وہ ہوگا جو الامام العادل۔ 7 آدمیوں کا ذکر کیا ہے انبیاء کے بعد، سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر اس کا ہے کہ جو حکمران عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو، جو جماعت کا سربراہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنے والا ہوگا، الامام العادل، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے رونے والے اور اللہ سے محبت رکھنے والے، باقی قسمیں دوسرے تیسرے چوتھے درجے پر جا کر، سب سے اعلیٰ مقام اس امام اور حکمران کا ہوگا جو انسانیت میں اجتماعی طور پر عدل و انصاف قائم کرنے والا ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، سب سے پہلا جو ہے امام عادل۔ تو اتنی بڑی اجتماعیت کی حیثیت ہے، اور اگر امام ظالم ہوگا تو وہ کس کے سائے کے نیچے ہوگا؟ شیطان کے سائے کے نیچے، وہ اللہ کے سائے کے نیچے تھوڑا ہی ہوگا۔ تو سیاست الامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین پہلو ہے۔ اس حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، باوجود اتنے بلند مقام کے آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اجتماعی معاملات طے کیے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے بس ٹھیک ہے یہ کرو، تو کسی کی مجال تھی کہ اس کی خلاف ورزی کرتا؟ آپ کا حق بھی تھا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی گئی ہیں اور آپ کا یہ طرز عمل ہے
تو غیر نبی میں سے کون یہ دعویٰ کرتے کہ جی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، میں جو چاہی مرضی فیصلے کرتا پھروں، مجھے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ہے ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں ان پر بھی یہ فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی صحیح رائے بنانے، شعور پیدا کرنے، عمل کرنے اور سچی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔